ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ صاحب کے خطاب سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، آواز کم ہے، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس کے رموز، اوقاف، ناظرہ، حفظ، تلاوتیں، ترجمہ، تفسیر، توضیح، افہام و تفہیم اور کتاب و سنت پہ مبنی کانفرنسیں، یہ سوال اور اس کے جواب کے ساتھ ہماری انشاءاللہ آج کی ملاقات رہے گی۔ گفتگو کا مقصد خالصتاً انسانی خیر خواہی کی بنیاد پہ ان 5 چیزوں کی نشاندہی ہے کہ اگر انسان کو کسی جنگل میں، دور دراز مضافات میں، دیہات میں، شہری آبادی میں، پڑھے لکھے لوگوں میں یا ان پڑھ میں سے کسی کو بھی یہ چیزیں مل جائیں، وہ اونٹ چرانے والا بے شک چرواہا یا بدو اور دیہاتی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی یہ چیزیں لے لے تو میرا رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں مسالک کی تفریق نے ہمیں ایک دوسرے کی خوبیاں بھی لینے سے محروم کر دیا۔ سبھی کتاب اللہ رکھتے ہیں، سبھی کا دعویٰ ہے، مگر جہاں جا کے مسئلہ کی سوچ روک دیتی ہے تو بریک لگ جاتی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ان هو الا ذکر للعالمین، دنیا کے اندر اگر 8 ارب آبادی ہے تو یہ رب نے سب کے لیے اتارا ہے، اور جو بھی اسے پڑھے گا صدق کے دل سے پڑھے گا اور رہنمائی کے لیے پڑھے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ھدی للناس، جس میں انسانیت ہوگی میرے رب نے اسے رستہ دکھانا ہے۔ انسانیت کے لیے سب سے پہلی چیز، جاننے سے پہلے ایک سوال بڑا چلتا ہے دنیا میں کہ یار غیر مسلم لوگ بھی تو اتنی نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، ستو دیتے تھے،
سرید دیتے تھے، نیکی کے کام کرتے تھے. تو یہ نیکیاں کہاں جائیں گی؟ ان کو اجر نہیں ملے گا. اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 117 میں واضح کہہ دیا، یہ جتنی بھی محنتیں، کاوشیں، خرچ، اخراجات، ویلفیئرز، سوسائٹیز، ان کی بڑی بڑی اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی صلاحیتیں، یہ سب کی مثال صرف ایسے ہے کہ بندہ کھیتی تیار کرتا ہے، فصل لہلہاتی ہے، بہار آتی ہے، پھول آتے ہیں، پھل لگتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اور پھر رب کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کا، کورے کا، برف کا طوفان آتا ہے اور ساری فصل جلا کے رکھ دیتا ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر عقیدے کے بغیر جتنی مرضی نیکیاں کر لو وہ برباد ہونے والی ہیں. اور اللہ ظلم نہیں کر رہے کہ تمہاری محنت کا صلہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ ظلم تمہارا اپنا ہوگا جب تمہیں بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں نیکیاں اور بھلائیاں لینی ہیں اور دونوں جگہ پہ اجر لینا ہے، تو پیکج لگا لو. آپ کسی بھی موبائل کی سم کے اوپر پیسے 2000 بیلنس کر لیں، پیکج نہ لگائیں، چند منٹوں کے بعد اڑ جائے. اور اگر کمپنی کہتی ہے کہ پیکج لگا لو تو مہینہ بھی نکلے گا، سال نکلے گا. اللہ رب العزت نے کہا ہے اس دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہم تیری دنیا کی محنت کو، کمائی کو، زندگی کو یہاں بھی اس کا صلہ دیں گے، آگے بھی اس کی قدر ڈالیں گے. ہم قدردان ہیں، ناشکری نہیں کریں گے. لیکن پہلی بیس عقیدہ. آپ کو پتہ ہے کافر ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں، یہ آپ نے سن رکھا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کافر اپنے ساتھ سچ نہیں بول سکتا، وہ تمہارے ساتھ سچ کیا بولے گا؟ دنیا کہتی ہے جی ہم یورپ میں رہ کے آئے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، بڑا سچ ہے. اصل میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. جو بندہ ہو کے رب کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا کیسے ہوگا؟ سوچئے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا حیادار اور وفادار نہیں، سارے جہان سے ہنس ہنس کے بھی بولے، جھوٹا ہے. جن لوگوں نے آج سچ ثابت کروایا ہے وہ قرآن مجید کے موٹے موٹے اصول جو ہم نے لینے تھے وہ لے کے بیٹھ گئے، لیکن ہیں جھوٹے. مثلا آپ کی کاموں کی کے اندر اگر خالص وہ والی لسی ڈھونڈیں جو کل ہماری ماں بناتی تھی دہی سے، وہ لسی ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملتی جو ماؤں کے ہاتھوں کی تھی، جس میں ماں کی ممتا تھی. اور میرا ماننا ہے دنیا کے سارے مشروب مل جائیں، وہ میری ماں جی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی لسی جن میں ان کے ہاتھ لگ کے مکھن نکلتا تھا، اس لسی جیسے مشروب کا دنیا بھر میں، وہ آرگینک بھی ہے، وہ قدرتی ہے، وہ فطرتی ہے، اس میں کیمیکلز نہیں ہے. جھوٹ بول بول کے ہم سے وہ لسی چھین کے اگر کوک دے دی ہے، مشروبات دے دی ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے. کتنے بڑے مشہور جھوٹ بولے گئے اور اتنا میڈیا پہ دیا گیا. جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے، جھوٹ اتنا بولو، اشتہارات اتنے دو، دکھاؤ ایسے. میرے ایک بیٹے نے آخری چھت سے جمپ کر دیا نیچے فائبر پہ. مجھے اطلاع ملی، میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا بابا وہ میں نے ڈیو پی تھی، مجھ میں شکتی شالی آ گئی تھی، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. یہ جتنے اشتہارات آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ جھوٹ ہے. میری لسی چھن گئی، میرا مکھن، جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے
اج کاموں کی دے 10 گھر پھر لو نا تو شاید کسی ایک چو لب جاوے تو مشکل ہی ہے بھی. اس مکھن کا مقابلہ نہیں. اس کی جگہ مجھے کسی بھی دکان پہ چلے جاؤ, یہ بلو بینڈ, یہ مختلف جو آپ کو دیے گئے مارگرین, یہ مکھن تھوڑی ہیں. میری اصل چھین کے مجھے نقل دی گئی, ڈبل پیسے پہ دی گئی, خود آرگینک رہے وہی کھاتے رہے. ہم سے لسی بھی گئی, وہ کچا دودھ. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن پہ مرے جا رہے ہیں نا, یہی میں سنتا آیا جی کچے دودھ میں جراثیم ہوتے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ 10 سال لگاتار کچے دودھ کے ساتھ روٹی کھائی ہے, ڈائریکٹ دھویا ہے, پیا ہے. یار اگر ان جراثیموں سے مرنا ہوتا تو پہلے کٹا مرتا, ہم خود مارتے ہیں. وچھا مرتا, وہ ہم انجیکشن پہ لے آئے لوگوں کے جھوٹ دیکھ دیکھ کے. ہم سے ہماری دنیا کی ہر اصل چیز چھن گئی ہے. دیسی مرغی کہاں ہے؟ پتہ ہے پہلے اشتہارات جو بزرگ جانتے ہیں کہ یہ PIA کی طرف سے مرغی متعارف کروائی گئی تھی, اور پھر چلتی چلتی آج دیسی غیرت مند, جرت مند, بھاگنے والی, بغاوت کرنے والی, لڑنے والی, اڑنے والی. سکا ماما بھی آیا ہوں سی نا تو تاں بھی جھٹ لوا کے پھر ہتھی آؤندی سی. اس میں ایک بغاوت تھی, ایک جرت تھی. اے 100 دیاں 100 نو ذبح کر کے ڈربا کھلا چھڈو تو پھر بھی نہیں اڑدی. وہ کہتی ہے میرا تو کچھ نہیں بنا, مجھے تو کچھ نہیں کہا گیا. اگر جھوٹوں کی نشاندہی شروع کر دوں تو دنیا کے 7 بڑے اعظم میں نان مسلم نے جتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں, وہ میری ماں لسی کے ساتھ سر دھو لیتی تھی. پتا کرو ذرا بزرگوں سے. وہ سر میں مکھن لگا لیتے تھے جس کو تھندا کہتے تھے. ساڈے کو تھندا کھو کے ہون کی ہے جی, ہنی لوشن, فلانا لوشن, ملکی لوشن, کیمیکلز. مجھ سے مسواک چھین کے منہ کے سب سے زیادہ کینسر کا سبب بننے والے وہ ٹوتھ پیسٹ, صفائی ستھرائی, پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن یاد رکھیے, قرآن سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں, رحمان سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں. سب سے پہلی سچائی کہ تم اللہ کے بندے ہو, تمہیں اس دنیا میں بھی رب کا بندہ بن کے رہنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماں اگر اپنے بچے کو جانتی ہے کہ بھوکا ہے, میں نے فیڈر دینا ہے, فیڈ کرانا ہے, تیرے رب کو علم نہیں جو بند پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے وہ تیری روٹی روزی روکے گا. لیکن پرابلم یہ ہے, پہلے ایاک نعبد پھر ایاک نستعین. نوکر اپنے مالک کو اگر یہ کہے نا سرکار نوکری تو اڈی کری دی ہے تو روٹی کسی اور کو لکھائی ہے, تو مالک کو بھی آ جاتی ہے. اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ تو بندہ میرا ہے, تیرا خیال کوئی اور رکھے گا. ماں کے پیٹ میں کسی اور نے پالا ہے. آؤ عقیدہ بناؤ, قرآن کیوں پڑھنا ہے. عقیدے کا پہلا سبق, سنی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, سول وردی, چشتی, قادری ہو, کوئی بھی تمہارا سلسلہ ہے, پر تم بندے اللہ کے ہو. اگر توحید میں مار کھا لی, کاموں کی کا کوئی قبرستان اور کوئی قبر اللہ کی قسم آپ کو نہیں بچا سکے گا. جس مرضی مسلک کا جھنڈا لگا, یونیفارم پہن, جون سا مرضی نیم پرنٹ کروا, آگے پیچھے لکھوا, لیکن اگر کل ہو اللہ احد, مشکل میں, دکھڑے میں, آسانی میں, خوشی میں, غمی میں تیرا ملجا و ماوا اللہ سے ہٹ کے کوئی ہے؟ مجھے لوگ پوچھتے ہیں ان مہینوں میں, تو اڈے چ کدی کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منگتا نہیں ویکھیا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے تو ساڈے چ ملنگ بھی نہیں لبے گا. نہیں لبے گا تینوں. کیوں؟ بننا مشکل ہے, ملنگ بننا مشکل ہے. 1 مہینہ نہ نہاؤ, استنجا نہ کرو, کپڑے نہ بدلو, جو لبے ملی جاؤ. یار دین نظافت کا دین ہے, طہارت کا دین ہے. پہلے جسم ذہن صاف کرو, باطن صاف. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں سے 21 سال
अंदर को सफाई करके अंदर के बुत तोड़ के फिर बैतुल्लाह के बुतों को हाथ डाला था। ये बुत कौन तोड़ेगा? हम तो बुत बना के बैठ गए। ये बिरादरी का बुत महबूब ने तोड़ा, हम इस पे डट गए। मसलकों के बुत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं दिए थे। ईमान, अकीदा, सरे फहरिस्त कुरान अगर पढ़ के भी अकीदा सही नहीं किया, खुद को रब का बंदा नहीं बनाया, चस नहीं जे होनी। पता बुढ़ी किनू कहंदे ने? अच्छी बुढ़ी जेड़ी अपने शौहर दे घर आन के पेकियां तो ट्यूशन ना लवे। सुनी है ना गल? ते जेड़ी इत्थे आन के भी पेकियां तो ट्यूशन लवे, उन्होंने तलाक दी डिग्री जरूर मिलती है। इस दुनिया में आके सारी दुनिया भी तुझे ट्यूशन पढ़ाए, तूने अपने मालिक को मालिक कहना। बुढ़ी किते बंदे नूं कह देवे ना कि मैं बेगम तुहाडी हां, तो खर्चा मैं भरावां तो लवां क्यों? बंदा मन्ने या ना मन्ने, नूं अंदरों बहुत चंगा लगना होवे सही। बंदा जब रब से कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा तेरा हूं, मुश्किल में कहीं और जाऊं। रब को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालों से ये बात समझाई। ते सानू माड़ा जा कोई मसला बने, हर मुश्किल दा इको हल हो, तैयार ते सहबन चल, अकीदा दुरुस्त कर। कुरान पढ़ता है, पैगंबर का अकीदा क्या था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई नमाज की रकत ऐसी रकत नहीं जिस रकत के अंदर पैगंबर ने यह अकीदा बयान नहीं किया। क्यों जरूरी है? इसके बगैर नमाज क्यों नहीं होती? भाजी टुरी जाती बुढ़ी नूं किसी भी तरीके नाल ले आओ, हलाल नहीं जब तक निकाह ना होवे। एक ही लगदी हो मेरे जी दोस्त, निकाह होया नहीं, एक ही ये नमाज है, फातिहा पढ़ी हो नहीं आई। ऐसे नहीं हुजूर ने कहा, बिला वजह नहीं, कोई जिद नहीं है। ये हर रकत में रब ताल्लुक मांगता है। बोल के लब आजाद है तेरे, बावुजू के आया है, मेरे घर आया है। बंदा किसका है और मुश्किल में, दुख सुख में मदद किससे मांगेगा? ये तेरा अकीदा है। जब ये अकीदा है तो फिर आगे कहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ये देते जमा के भी रखी, तिलकना बड़ियां ने। घरों दही लैन भेजीए ना तो कई दा बच्चे नूं बाए ख्याल नाल चलावी, बारिश हुई है किते स्लिप ना हो जाए, आ ना हो जाए, डर होते हैं। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तेरे अकीदे से अच्छा अकीदा कोई नहीं है। यह है कुरान तेरे घर में है। अल्लाह की तौहीद के ऊपर नो कंप्रोमाइज। जो मसलक है मुबारक, नाम से क्या होता है? साढ़े नाम अलग अलग नहीं, मसल की नाम अलग हो गए तो क्या हो गया? ये भी नाम पहचान है, वो भी पहचान है। फलानिया दा मुंडा ठीक है, लेकिन मुवाहिद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मरने से लेके जन्नत जाने तलक जितनी घाटियां, जितनी रुकावटें हैं, अगर वहां पे तेरी मेरी पहचान, ये शनाख्ती अलामत, शनाख्ती कार्ड ना हुआ तो फिर अकेला ला इला से कुछ नहीं बनने वाला। जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल? दिलो निगाह गर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कुरान मजीद की 6236 आयतों में से कोई एक भी आयत ऐसी नहीं जो अकीदा ना पढ़ाती हो। अगर अकेला हिफज कर लेना है, वो माशाल्लाह बच्चे कर जाते हैं, साल में, 3 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, 1 महीने में रिकॉर्ड बन जाते हैं। मगर असल चीज इसको समझना, समझ के अमल करना और इसकी दावत देना, ये 3 काम बड़े अहम हैं। आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, मुबारक हो। अमल किया है? नहीं, अभी भी कुछ नहीं किया, शुरू कर दें। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब अब्बू जी आए हैं, सर राशे से हिल रहा था,
बाल सारे सफेद थे, मोहम्मद रसूल सल्लम फिर भी ना उम्मीद नहीं हुए। अगर मौत से एक पल पहले भी अकीदे जैसी दौलत मिले तो ये ले लेनी है, कल क़यामत के दिन सारे गुनाहों पे अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह भारी हो जाएगा। और अगर ये ना हुआ तो आप रिश्ते में सैयद क्यों ना हो जात पात में, और रसूल सल्लम के खानदान से भी क्यों ना हो, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। आपको पता है अबू लहब के बेटे और बेटियां मुसलमान भी थे, वो भी तो पढ़ते होंगे, तो अपने प्यो दे बारे इदा पढ़ना सौखा नहीं। अकीदा तौहीद बड़ा मुश्किल है, ये हिला के रख देता है। ये जहां जम जाता है, जो डट जाए वो कोयलों पे जाके जिस्म उसका जो मर्जी आप कर लें, टिक्के बनाने एडे सौखे नहीं है, झट लगता है। जिस्म फराई हो गए थे मगर अल्लाह की शनासाई नहीं छोड़ी थी। दूसरी चीज अकीदे में जो इंतहाई अहम है, उसका ताल्लुक आपकी जुबान के इकरार, दिल की तस्दीक और आज़ा से अमल का है। सबसे अहम चीज इंसानी वजूद में दिल है। अगर यह सही है तो पूरा जिस्म सही, फिजिकली भी, मेडिकली भी, फिजिकली। और अगर यह खराब है तो पूरा जिस्म खराब, ये रूहानी तौर पे भी है। सारे घर वाले बड़े मजे से मछली फ्राई करके खा रहे हूं और अगर मेरे दिल को अच्छा ना लग रहा हो तो मैं नहीं करूंगा। मौसम शदीद सर्दी का और मुनासिब मोतदिल मौसम हो, अगर मेरे दिल का मौसम ठीक नहीं तो मुझे बैरूनी मौसम असर नहीं करते। बाहर शदीद तरीन हबस भी हो, अगर मन में ख्याल आ जाए और प्यार आ जाए तो आप कैसे जुड़ के बैठे हुए पसीने के साथ भी। तो दिल बड़े काम करवाता है। दिल सिर्फ दुल्हनिया नहीं दिलवाता, दिल जन्नत का लाड़ा बनवा देता है। दिल जो है यूसुफ जैसे हसीन को 7 बंद दरवाजों और कमरों में हुसन की दावत के बावजूद, हैता लग के जुमलू के बावजूद, शाही ब्यूटी पार्लर से तैयार शाही हसीना और खातून अव्वल के इतने बड़े प्रोटोकॉल के बावजूद भी माद अल्लाह कहलवा के दिल जहां जुड़ता है, फिर वो रब जब दिल की सुनता है तो सुनने की है सारी दुनिया के हसीन मिल जाएं, अकीदा बना लो कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी और को प्यार नहीं देना। मुझे पता है कामों की, मैं ये पूरी पट्टी की हिस्ट्री जानता हूं, वो फिरोज वाला से लेके, बल्कि कसूर ले लें, उस बॉर्डर से लेके वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तलक, वो चाइना तलक, जितनी दुनिया आबाद है, जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं शायद किसी से ना करते। और ये कोई माने ना माने, मेरे मसलक ने मुझे एतदाल भी सिखाया है और जो हकीकत है वो भी सिखाई। कुरान मजीद कई जगह कहता है कि कुछ अहले किताब बड़े अच्छे होते हैं, वो सबको एक पलड़े में नहीं तोलता। अल्लाह ने एक जगह 3 आयतों में, यह सूरह आले इमरान है, 3 आयात में अहले किताब की 11 खूबियां लगातार बयान की हैं कि कुछ अहले किताब के अंदर यह भी है। मैं दुनिया घूमने के बाद यह कह रहा हूं, लोगों की तरह नहीं कि बस मेरा मसलक जन्नती और ठीक है और सच्चे हैं और आशिक हैं, बाकी सब फारिग है। नहीं, मैंने इस धरती में, बर्रे सगीर में, मैंने यहां की मट्टी में, यहां के पानी में और यहां के लफ्ज अगर बोलूं बुरा ना लगे, रब ने यहां के जीन्स में और नुत्फे में यह बात डाल दी है कि कुछ हो या ना हो मोहम्मद रसूल सल्लम से मोहब्बत की जाती है, मगर करने का ढंग नहीं आता, करने का ढंग नहीं आता। और जिनको आता है कैश नहीं कर पाते। पता है बच्चे को ना मां बाप से बड़ा प्यार होता है, लेकिन विआह तो बाद मां प्यो नूं समझ नहीं आउंदी इहनूं कैश किदां करिए। वो जोड़ते होर तोड़ बैठदे ने, फिर कहंदे ने 25 साल की मेहनत 5 मिनटां 'च गुम हो गई।
انہیں 5 منٹ دا لیکچر دیتا, ابے امی 25 سال دی محنت. پیار ہے, آگ جلانی آئے, انگارہ اندر موجود ہے, اس کو ہوا دینی آئے. آئیے ساری دنیا کی محبتیں مل جائیں, اس دل کو ایک بات سمجھا دو کہ جو بات حضور نے کہنی ہے, جو عمل آپ نے کرنا ہے, میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں, میں محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ عقیدے کی اساس ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, یہ وہابیوں کی آیت نہیں ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اپنے قرآن پڑھنے والے بچوں کو یہ سبق سکھا دو. تم ہزاروں کام محبت رسول میں کرتے ہو, مبارک ہو, مگر کیش کرو. اگر تھوڑا سا بھی شک ہونا کہ یہ 2 نمبری ہے, محبوب کی طرف نسبت ہے, وہ ہے نہیں. میں تو وہ میڈیسن نہیں لیتا جو اصل کمپنی کی نہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو پنکھا نہیں خریدتے 100 دفعہ دیکھ کے کسی کمپنی کا, ٹور دے پھر دینا. ہم تو مہندی تک نہیں لیتے, برانڈڈ ہو, جوتا برانڈڈ ہو, گاڑی برانڈڈ ہو. یہ دین اور عقیدہ بھی برانڈڈ وہی ہے جو آسمان سے اترا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جتنے مرضی حسین جمیل صاحب دستار, صاحب وقار, صاحب مزار, صاحب دیوار, بڑی بڑی سرکاریں بھی بن کے بیٹھی ہوں, اگر ان کے پاس مٹیریل منزل من اللہ نہیں, وہی والا نہیں ہے, تو سلوٹ کرو, عزت کرو, لیکن وہ چیز نہیں لینی, وہ وہی لینی ہے جو خالص ہو گئی. میرے سنارا ایک بڑا یار ہے, میں مدینے سے واپس آیا تو ایک انگوٹھی لے گیا. یہ میں مثال بڑی دفعہ دے چکا ہوں. بڑا تپاک سے ملا, گلے لگایا, محبت کی, بریانی منگوائی, بوتل منگوائی, چائے, خدمتیں. پاجی بڑی محبت کی تھی. جب میں کہا یارا میں انگوٹھی چیک کرانی سے, مجھے باتوں میں لگانا کے نا سائیڈ سے پتھر نکال کے, وہ جو پتھر یا وٹی سی ہوتی ہے وہ دیتے ماڑا جانا رگڑ کے. کہندے پاجی کتھوں لئی؟ جب میں کہا مدینہ. کہندہ پھر دھوکھا ہو گیا. میں کہ مدینے سے دھوکا؟ رنگ سونے جیسا ہے, گولڈن ہے, میں خود خرید کے لایا ہوں, مدینے سے لایا ہوں. کہندے پاجی پاویں نو تسی مسجد نبوی دے 7 چکر بھی لوائے ہونا تے روزے چ بہ کے دے نال تسی پاویں نماز پڑھی ہوئے, ہے 2 نمبر جے. اس نے ریٹ نہیں لگایا. آپ کا کیا خیال ہے کل قیامت کے دن محبوب کی طرف نسبت کر کے 2 نمبر سنتیں حقیقی سنت بن جائیں گی؟ دھوکہ نہ کھانا. قرآن کا سبق ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کے سامنے سکا باپ بھی اڑے, ابو جی کہا جائے گا لیکن سلوٹ, امی جی بولا جائے گا. کیا کہا تھا صحابی نے؟ ماں جے توں ڈکنا ہے نا مر کے, روٹی نہیں کھانی تو تو پہ بہنا ہے, تے چھامے نہیں آنا, تے جا پھر تیرے ورگیاں 100 ماما بھی آن تے 100 جانا ملن, 100 دفعہ جیوے تے 100 دفعہ مرے. اگر آپ کہتی ہیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو دل کا فیصلہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور الحمدللہ اسی فیصلے پہ آج بیٹھے ہیں. پوری دنیا ناراض ہوئی ہے, بولی ہے, گالیاں کھائی ہیں اور بلا وجہ کھائی ہیں. نہ میرے ساتھ کسی کا زمین کا پھڈا ہے, نہ جائیداد کا جھگڑا ہے, نہ کوئی رشتہ داری شریکے کا میٹر ہے. لوگ گالی کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس ہستی کو پھول کی جگہ پتھر اور پیار کی جگہ گالیاں ملی تھی, کیونکہ اس نے بھی خالص توحید دی تھی. لوگ جب پھول پھینکتے ہیں نا مجھ پہ تو مجھے نہیں اچھا لگتا. میرے محبوب کی دعوت میں پھول نہیں پھینکے گئے تھے, وگرنہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے اوپر سے جو ہے وہ سارے جنت کے پھول ڈلوا دیتا. احد تلک پھول ہوتے, بدر تلک پھول ہوتے, خیبر تلک 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ, رب پھولوں سے جو ہے وہ پورے روڈ جو وہ پنکش کر دیتا, ریڈ کر دیتا. ایسے نہیں ہوا. دین خالص للہ الدین الخالص. قرآن آپ کو خالص عقیدہ دیتا ہے, اور اس میں توحید اور سنت دونوں لے لیں. اس کے بعد دوسری چیز بڑی اہم ہے, وہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے معاملات. معاملات 2 طرح کے. ایک کو ہم
وہ معاملے گنتے ہیں جو ہمارے کاروباری ہیں، کھانے پینے کے، پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جینے اور زندگی سے. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کیا کرتے ہیں پہلے پتہ کر لیں کہ جو میں کرنے لگا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں. میاں چنو میں تھا، دوست آئے اور کہنے لگے کہ جمعرات کا دن تھا، دکان کا افتتاح آپ سے کروانا ہے، ہم آپ سے بڑا پیار کرنے والے ہیں. میں نے پوچھا کس چیز کی دکان ہے؟ تو کہنے لگے جی سگریٹ پان وغیرہ. یہ میں نے انہیں پوچھا یار علماء سے پہلے اتنا تو پتہ کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھی سوچ سوچی ہے، کاروبار کا، تجارت کا اور ٹریڈ میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن یہ پتہ کر لیجئے کہ یہ کم از کم مشکوک درجے پہ. 50 علماء کے فتوے دیے جس میں کلیئر کٹ تھا کہ یہ حرام ہے، اس کا کاروبار درست نہیں ہے. نوجوان کہتا ہے جی جتھے اگے میں 5 سال ویلا پھریا میں 5 مہینے اور پھر لوں لیکن میں کم نہیں کرنا. میں کہتا ہوں مال پایا ہے، کہتا جی واپس ہو جائے گا. اس نوجوان نے وہ کام نہیں کیا. اللہ نے جو بعد میں برکت دی، آپ بینک میں چلے ہیں ویلکم جائیں، بڑا اچھا ماحول ہے، اے سی لگا ہوا ہے سارا کچھ، لیکن اتنا پتہ کر لیں کہ وہاں جو کاروبار ہو رہا ہے اگر سودی بنیادوں پہ ہے، حفاظت کرنے والا، لکھنے والا، تحریر کرنے والا، منشی، نگرانیاں کرنے والا، دینے والا، کیشیئر بڑے چھوٹے، یہ کسی دنیا کے مفتی کا فیصلہ نہیں، محمد الرسول اللہ. سود ہے، سود ہے، حرام ہے، ساری دنیا کے مفتی بھی مل کے کہہ دیں حلال ہے، اللہ رب العزت نے کہا حرام ہے، میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. دیکھیے بیوی میں اور ماں میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. سود کھانے والوں نے یہ بھی کہا تھا نا، وہ بھی کاروبار ہے، یہ بھی کاروبار ہے، اس میں بھی پیسہ ہے، اس میں بھی پیسہ ہے، اس میں بھی 2 پارٹیاں، اس میں بھی 2 پارٹیاں، اس میں بھی لین دین ہے، اس میں بھی لین دین ہے. بڑی مشابہتیں نکالیں گے. میں باہر کی عورت سے جا کے رشتہ کیوں کروں؟ میری ماں دنیا کی حسین ترین عورت ہے، بہن حسین ترین عورت ہے، بیٹی حسین ترین عورت ہے، میں اس کو اپنے سے اپنی اولاد کے لیے منتخب کیوں نہیں کروں؟ میں اس سے لے لوں، دنیا کو بھی تو دینی ہے. رب نے حرام قرار دیا ہے. میری بہن یا بیٹی حسینہ عالم بھی ہو، میری ماں دنیا کی حور بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، رب نے حرام کیا. کہا سود کا 1 ٹکا بھی کھا لے، 4 آنے درہم دینار لے لے. ماں کے ساتھ لوگوں کے سامنے 36 مرتبہ برائی کرنے والی بات اچھی نہیں لگتی، برداشت نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں کرتا. معاملات میں لین دین میں سود نہیں، تجارت کرو. تجارت میں کیا اصول ہیں؟ 2 یہ قرآن نے سکھایا ہے. سچ بولنا ہے اور امانت اور دیانت رکھنی ہے. سچ کیا ہے؟ التاجر الامین الصدوق، سچ بولنے والا، امانت دار. یہ تاجر دکان پہ بھی بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا. کیا کہے؟ سچ بول کے ویسے اولا نہ رکھیے تو کاروبار کا دا. سچ کہہ دے کہ پاجی جیڑی چیز تسی لین آئے جے تواڈے دین والی نہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، میں جا کے ان کو کہتا ہوں پاجی سر جی معذرت تواڈے لین والی نہیں. کپڑے میں نقص ہے بتا دیا، کوئی مسئلہ ہے بتا دے، ہم تو وہاں سٹیکر لگا لیتے ہیں. ہم تو وہ قوم ہے جو باجی باجی کر کے لوٹنے میں مہارت رکھتے ہیں. باجی اللہ دی قسم صرف سپیشل تواڈے لیے رکھے ہے. باجی نے جے ریٹ کٹ کرا لیا، نہیں باجی انہاں دا تے اپنے پلی نہیں پیا، انہاں دی خرید بھی نہیں. جھوٹی قسم نہیں، سچ بولو، دیانت دکھاؤ، بھلے ڈبل بھی لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دینار دیا بکری لے آؤ. وہ گیا، منڈی کا بھاؤ ذرا نیچے تھا. ایک آدمی سے پوچھا جوڑی کنے دی؟ انہیں کیا دینار دی. کیا دینار پر جوڑی ارے کر ٹورے جاندے سی. اگے کسی نے پوچھا ویچنا ہی؟ کیا ہاں ایک ویچنا ہے. کی لیں گا؟ پہلے پسند کر. پسند آ گیا جی 1 دینار لوں گا. لے دینار بھی لے گیا، بکری بھی لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تو نے زیادتی کی ہے، کہا بارک اللہ فی ربحک، تو
تو نے تجارت کی ہے فی بیک، اللہ تیری اس تجارت میں برکت دے، حلال کماؤ۔ انہوں نے کہا پاجی میں نے چیز جننے دی پئی ہے حالات ویکھ کے صورت حال ویکھ کے اینے دی میں ویچاں گا تو میرا گھر چلنا ہے، میں تواڈے نال محبت کوئی میرے بچیاں دا بھی رزق اللہ نے تانوں بھیجیا ہے، تسی ایتھوں نہیں کہ تو ہور لے جاؤ گے، میرا بھی خیال رکھ لو، اپنے بھی گھر دا خیال رکھ لو۔ میں نے آج تک کسی انسان سے بحث نہیں، صرف اتنا کہتا ہوں ویرے چیز میں لینی ہے ٹر کے آیا ریٹ تینوں پوچھیا نہیں، اپنے بچیاں دا رزق حلال لے لے جی تو میرے بھی بچیاں دا خیال کر، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے معاملات، تعلق، رشتہ کرنا ہے تو جھوٹ نہیں، جو حقیقت ہے وہ بتاؤ، لین دین کرنا ہے حقیقت، سچائی اور صداقت۔ کوئی کسی نے مشورہ مانگا ہے تو مشورہ بھی سچ پہ مبنی دو۔ سنا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 6 حق ہیں معاملات میں، ایک حق یہ بھی ہے آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ ٹھیک دو۔ مجھے کوئی پوچھے نا جی اسلامیات سبجیکٹ رکھ لوا میں کہ پتر خود بھی رکھ نسلوں بھی رکھا، سر جی لوکی کہندے نے یہ آگے کوئی سکوپ نہیں ہے گا، میں کہ یار تیرے سامنے بیٹھا، عربک رکھو۔ ہمارے ہاں کسی کا کاروبار چل جائے نا تو کوئی آن کے پوچھے یار فلانیاں دا کاموں کی کام چنگا ہے تو انہوں کو کہندا بھاجی تینوں بس اچو اچو لگن ڈیا جے کتے حقیقت اندر دی جانے تے کدی ادھر نو منہ نہ کریں، جان چھڑا جائے یار۔ نہیں سچ بتاؤ کہ اللہ کا شکر ہے میں ریڑی پہ تھا، مجھے رب نے آج اتنا عروج دیا ہے تو اسی سے دیا ہے، تیرے اپنے نصیب ساڑھے اپنے نصیب۔ یہ پروفیشنل کلیش نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کوئی میرے ساتھ کا اور نہ آئے، ایسے نہیں ہے۔ تیرے دکان کے ساتھ بھی دکان ہے، جو تیرے نصیب کی چیز ہے وہ تیری دکان پہ آنی ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں جانی۔ جو تیرے نصیب میں نہیں ہے وہ 1 گھنٹہ بھی تیرے پاس بیٹھا رہے وہ پھر بھی تیرا نہیں ہے۔ اپنے معاملات درست کریں، سچ بولے، دھوکہ نہیں، ملاوٹ نہیں، من غشنا فلیس منا۔ تو ماشاءاللہ اسی تو بنیاد ہی ملاوٹ تے رکھی، اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں میں قرآن کیوں پڑھوں، میں قرآن کیوں پڑھاؤں، کیونکہ قرآن معاملات میں سچا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جھوٹے طریقے سے نمک والا ملاوٹ کر کے 10 روپے کا نمک ہے کسی سے 20 نہ لے۔ حلال میں برکت ہے اور زیادہ کمانے کی ہوس کے اندر اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، اتنی بیماریاں، اتنے دکھ درد، اتنی۔ عقیدے میں تیسری چیز معاملات میں وہ ہے رشتہ داری، حقوق اور فرائض۔ اگر قرآن پڑھ کے پتہ نہیں چلا کہ ابو کا مقام کیا ہے، دادا جی کی شان کیا ہے، امی جی کی ویلیو کیا ہے، بہن بھائیوں کا رتبہ کیا ہے، اور خون کی کشش کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، اور ساری زندگی دنیا کو بلیم دیتا رہا، اعتراض کرتا رہا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اور اپنے من میں دیکھا ہی نہیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ میں نے جہاں بھی ماں باپ سے پوچھا ہے کہ شکوایا ساڈی اولاد چنگی نہیں، انہاں دی اولاد نو پوچھا کہندے جی تانوں ساڈے پیو دا پتہ لگ جائے نا اسی تے پھر بھی گھر رکھیا، تسی اوویں ہی کڈ دو۔ یہ سانوں پتہ اسی اپنی ماں نو کداں برداشت کیتا ہے، تانوں نہیں پتا بھیڑاں میریاں نے، تسی ایویں ترس کھان ڈے جے، سارے زمانے دیاں برے برے لفظ بول کے کہہ ملا لو تو میری ایک بھیڑ بن دی ہے۔ بیگم سے پوچھو تو شوہر خراب، شوہر سے پوچھو تو بیگم غلط، پتہ کر لو۔ ایس ہمسائے نو پوچھو کہے گا اگلا، مسجد دے ہمسائے نو پوچھو ایویں بس ایویں ستھنا ہی اچیاں کیتیاں نے اور حال کوئی نہیں، ایویں متھے تے بنایا ہی محرابات عشق دا ول کوئی نہ۔ یہ کسی نے اور نے درست نہیں کرنا، قرآن بازو نہیں پکڑتا، قرآن صرف کہتا ہے کہ اتنے صحیح کر لے، یہ آئینہ بن کے سامنے آتا ہے، داغ دکھاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، جب تو اس کو کھولے گا تجھے بتائے گا۔ ساری دنیا حق مانگتی ہے، فرض کون نبھائے گا؟ کون نبھائے گا فرض؟ بھائی ایک ہی حل ہے، قرآن نے بتایا ہے، اپنے اپنے فرض ادا کرو، ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھو۔ موٹی مثال لے لو، اپنے گھر میں
शौहर की जो ड्यूटी है वो काम ड्यूटी समझ के करे, फड्डा क्यों होगा? और बीवी की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी समझ के करे, फड्डा क्यों होगा? बड़े भाई की जो ड्यूटी है वो उसे जिम्मेदारी समझ के, फर्ज समझ के करे, हक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। फड्डे कब होते हैं? जब मैं अपना तो फर्ज निभाना नहीं चाहता और हक छीनना चाहता हूं। ये छीनने से, मां जी आंदे हुंदे सी, पुत मंग के पीओ ना तो दुध भी पानी बराबर होंदा है। जेड़ी शै खो के खादी तो की खादी? इस्तिगना से और दिल से, थोड़ी खा लो, थोड़ी दे दो, हक अदा करो, जो जिम्मेदारी है वो निभाओ, फड्डे नहीं पड़ता। रिश्तेदारियों में प्रॉब्लम यह है, हर बीवी ने लिस्ट बनाई हुई है, फलानी दे घर भी आया, फलानी दे आया, फलानी, मेरे बंदे ने ले लिया कहता चल फारग, बंदे ने लिस्ट बनाई हुई है। फलानी जेड़ी है वो सालन भी चंगा बनाए, रोटी भी जबरदस्त, आ भी एवं स्वीट डिश भी कमाल, मेरी वाली कुछ आउंदा नहीं। तूने लिस्ट बना रखी है ख्वाहिशात की, हुकूक की, फराइज कहां है? यही कुरान सिखाएगा। कुरान एक सूरत 10-10 साल लगा देते थे सहाबा, जब तक अमल नहीं करते थे आगे नहीं बढ़ते थे। असी 10 साल च बच्चा कोई हिफज च पाया हो ना तो कारी भी फारग कर देता, यार ये बच्चे को हिफज ही नहीं कराया, खतीब फारग कर देता। तो आइए, चौथा काम जो कुरान से सीखना है वो है अखलाकियात। पता जी अखलाकियात की होंदियां? जिन्ने मर्जी थके हो ना, मसीते गोडा बन के एवें हथ च हथ पा के बहना हुजूर ने मना किया। अखलाक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक सिखाया है कि जिन्ना मर्जी अहम कम होवे, जुम्मे दा खुतबा होवे, बोलना अखलाक है। घर में जाना है, मिसवाक करते जाना है, अखलाक है। दिन में 5 बार आज़ाए वुजू धोने हैं, अखलाक है। किसी को चीज पेश करनी है, हिला फाड़ नहीं। आपको एक मजे की बात बताऊं, मां बाप का बच्चों का लेन देन होता है ना। मैंने अक्सर बच्चों को देखा, हिला प्यो नहीं। मज़ा तब है कि उसको सोना भी रख के दे रहे हो तो अपने हाथ नीचे कर लो, क्योंकि ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है, प्यो दा हाथ थले ना करो। ऐदा करके अब्बू जी इथों चुको जो चुकना जे, माँ जी ये लें जो लेना है, बड़ी बहन ये लें, हत्ता के पानी का गिलास भी है, ऐदा नहीं कि वो थल्लू फड़न, ऐ लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सीख लेंगे तो मसलक हार नहीं जाएगा, मात नहीं खा जाएगा। अल्लाह झुकी शाखों को फल लगा देता है, वजन डाल देता है। अखड़े हुए सीधे सरू को मेरे रब ने नामुराद रखा है, नहीं दिया कोई फल। पहले तो अकीदा भी नहीं होता, दीन भी नहीं होता, मुआमलात भी अच्छे नहीं होते, उत्तू अखलाक दा भी बेड़ा गर्क। कुरान आपको यह कतन नहीं सिखाता, गली में बारिश हुई है, पानी है, खुद ब खुद स्लो हो जाएं, पैदल चलने वालों का लिहाज करें, लेट हो गए तो क्या हो गया। एक अल्लाह का बंदा जा रहा है, मेरा शदीद मुखालिफ है, बूढ़ा है, मैं कंधा मार के गिरा सकता हूं, मैं बुरे अल्फाज में बुला सकता हूं, मगर मेरे पैगंबर ने मेरी तरबियत क्या की है कि नहीं, बुजुर्ग चिट्टे वाल आ जान ते अल्लाह भी अरश ते हया कर देने, भावें किसी बरादरी दा किसी मसलक दा होवे, ओदी इज्जत करनी, ये कुरान सिखा रहा। ते साडे कोलू तो अपने सके प्यो तो वड्डे भरा दी नहीं आउण डई, बाकी क्या करेंगे, कौन सिखाएगा। कुरान सिर्फ हाफिज बन के, रट्टे मार के, तर्जमे पढ़ के, तशरीहात करके, तौज़ीहात करके, ये दूसरों के लिए उतरा, ये तेरे लिए उतरा है, आ पढ़ के देखते, आ आयत देखते, आ दलील देख। अखलाकियात दुश्मन के लिए भी मेरे पैगंबर का अखलाक अकीदा खालिस है। ताइफ वालों को जाके जन्नत की दावत दी है, उन्होंने पत्थर मारे हैं, जिस्म लहूलुहान है, मेरे महबूब गिर गए हैं, उठाए गए तो सामने भाजी तुहाडे नाल कोई ज्यादती करे तो इलाके का SHO आ जाए ते आन के कहे वीरे तू बस इशारा कर, मैं इन्हां दीयां नस्लां मुका दां। की ख्याल है, उत्थे अपना आप विखाओगे कि नहीं?
اللہ نے فرشتے بھیجے, محبوب دو پہاڑوں کے وچ رہندے نے طائف والے, تو میں تو انہوں پی کے رکھ داں گا, اشارہ کرو. محبوب نے کہا فرشتوں واپس چلے جاؤ, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں, پتہ ہوتا تو ایسے نہ کرتا, ان کو نہیں تو اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے. میں دعا کرتا, منگو کدی ایداں کرو پتہ. سر جی کون سی دشمنی ہے, کون سی گالی ہے جو لوگوں نے ہمیں بلا وجہ نہیں دی, مگر صبر حوصلہ, اللہ سے توفیق مانگی ہے, بدلے میں کوئی گفٹ ہے تو بھیجا ہے, گالی کا جواب آج تلک گالی سے دیا بھی نہیں, اور رب توفیق بھی نہ دے. کیوں؟ میرے اس پیغمبر کی دین کی دعوت کے مزاج کا جو اخلاق ہے وہ گالی نہیں, وہ صبر ہے, وہ حوصلہ ہے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. تھوڑے کاموں کی شعر کتے نہ کتے کسے چنگ جی پیچھے لکھے ہونا ہے, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے نہیں, نظروں سے گرا دیتے ہیں. اوے بوڑھیا تو میری نظروں چ گر گئے ہیں, تایا تیری ہن عزت نہیں رہی. مامیوں جو تسی کر چھڑیا نا, ماما کہن نو بھی دل نہیں کرتا. اچھا اتنا گر گیا نظروں میں جی. محبوب کا وطیرہ کیا ہے؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. ترجمہ کروں, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں, سزا نہیں, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور دل میں جگہ دیتے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. کدی اپنے ہم سہیلی ادھا دعا منگی جے کہ اللہ میرا ویر ہے, میرا دوست ہے, انہوں نہیں سمجھ آن رہی, یہ کل توحید نہیں, یہ بیچارہ حضور نال پیار بھی کردا ہے مگر یہ کل پیور سنت نہیں, یہ بیچارہ بدعت خرافات چ پھسیا ہے. اللہ انہوں ہدایت دے دے, اللہ انہوں جنت چ میں ویکھاں, میں جہنم چ نہ ویکھاں, اللہ چنگی جگہ دے چھڑ. آپ کبھی دعا مانگ کے تو دیکھیں. ہم جب جاتے ہیں نا واپس تو لوگ بتاتے ہیں فیڈ بیک, پاجی آج پروگرام جی تسی گفتگو کیتی ہے, انہیں لوکی ماشاءاللہ جی بدل. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوتی مسلکوں سے مسلک بدلنا ہے. خوشی صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے دل بدلے ہیں, اللہ استقامت دینا. گھر سے جب نکلتا ہوں نا تو دو کام ضروری ہوتے ہیں. ایک ماں باپ کو, بے شک وہ قبرستان میں, ان کی ملاقات کر کے نکلنا ہے, دعا دے کے دعا لے کے نکلنا ہے. اور ماں باپ کی دعائیں مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی, یہ ٹردیاں رہندیاں نے, جڑیاں دتیاں ہوندیاں نے وہ جاری رہندیاں. رینیو کروانے کی ضرورت ہے, محسوس کرنے کی ضرورت ہے. تے دوجا سٹیرنگ تے بہ کے نہ جھولی ایداں چک کے کہی دا اللہ اے پینڈے نو پینڈا نہ بناویں, وگرنہ یہ جمپ دنیا کے بن جائیں گے. اللہ کسے بھی بندے دا دل موڑ دویں, تیرے تو کچھ نہیں اور مانگ رہا ہے. ہم لوگوں کی ہدایت مانگ کے جو پیغمبر نے مانگی تھی اس منہج پہ نکلتے ہیں کہ اللہ میرے کسی بزرگ کو, نوجوان کو, بیٹے یا بیٹی کو, ماں بہن کو, اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں, سب آدم کی اولاد ہیں, اولاد آدم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرتی, یہ جہنم میں جلے گی تو کیسے جلے گی. اللہ جے انہوں نہیں پتا تے انہوں دے دل چ گل پا دے. دل چ گل اللہ نے پانی ہوندی ہے, یہ کسی کے زور خطابت کے لوگ مرہون منت نہیں ہوتے. ہم سے کہیں میٹھا بول لیتے ہیں, وہ موسیقار, وہ اداکار, وہ فنکار, بڑی فنکاریاں دکھا لیتے ہیں, مگر جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, اثر اللہ ڈالتا ہے. تو اپنے رب کے ساتھ, قرآن کے ساتھ مومن بن کے, پیغمبر کی محبتیں, اللہ کی توحید کا خالص پن لے کے, ایک نمبر جینون. میں کئی دفعہ کھانے تے نا دوستاں نے دو ڈشاں بڑھائیاں ہوندیاں نے, ایک چکن دی برائلر, ایک مٹن دی. مٹن نہ گھر والے چک چک کے ساڈے اگے رکھ دے, بھاجی تواڈے لئی تسی. جے کوئی لوکل مہمان وہ پاؤن لگے نا تو کئی دفعہ گھورن بھی ڈے ہوندے, انہوں پتہ بھی ہے, نال جوڑ کے بہ گیا ہے. صحیح ہے. اور جو آیا ہے اس کا من کیا کرتا ہے, یہ جیڑی شے مولوی نو دیتے نے مینوں کیوں نہیں دینا, میں بھی یہی کھانی ہے. تو میرے دوست, جو توحید محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کبھی وہ ڈھونڈی, جو معاملات ان کے پاس تھے کبھی ڈھونڈے,
जो मोहब्बत नामे रसूल सल्लम के सहाबा के पास थे, वो मरते मराते नहीं थे इस बात पे, अमल करते थे। आया था एक शख्स कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे बिस्तर मजा नहीं दे रहा, बीवी मजा नहीं दे रही, बच्चे मजा नहीं दे रहे, घर मजा नहीं दे रहा, सुकून नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही, मैं आज बड़े गमज़दा लबो लहजे में आपके पास आया हूं। वो भाई तेनों की हो गया है? कहने लगे हजूर इत्थे ते कदे दिल मचलदा ते तुहानू आके वेख लेना, तुसी वड्डे लोग हो, वड्डियां च होवोगे, उत्थे कित्थे लभूं तुहानू। ये है मोहब्बत। आपने उस बंदे के, एक और बंदा आया, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, आपने कहा इसके लिए तूने तैयार क्या किया है? उसने पूछा मतस्सा क़यामत कब है? कहा तैयार की तई? कहने लगा जी होर ते कुछ नहीं, पर जेड़ी तुहाडी गल है ना दिलों मनना मोहब्बत बड़ी है तुहाडे। अल मरउ मा मन अहब, हुजूर ने कहा जिससे तेरी मोहब्बत होगी अल्लाह क़यामत के दिन मुहिब और महबूब को जुदा नहीं करेंगे, शर्त यह है कि मोहब्बतां सच्चियां होण। आ दुनिया वालियां नहीं, साडियां मोहब्बतां ने कच्चियां, सारे जहान से पक्की है। एक बंदा रिश्वत लेता है, मोहब्बतां सच्चियां ने। एक बंदा झूठ बोलता है, दिन रात बोलेगा, दगाबाजी करता है, करेगा। मैं बड़ा अहम जिहा दरस दे के एक इलाके च आया, उत्थों के लोगों का कारोबार सी कि पूरी सीरीयल चुक के ना नंबरां दी ते उन्हां नूं मैसेज भेजदे सी बेनज़ीर स्कीम ते आ जीतो पाकिस्तान ते फलाना फलाना। मसीत बड़ी तगड़ी बनाई तो मैं उन्होंने इमाम ने पूछा तनख्वाह कितों मिलती? कहते जी ये सारे ना फोन करते हैं इंडिया ते नंबर ला के कहते ने दीदी मैं बड़ा गरीब हूँ, ये है वो है, ऐसे वैसे करके ना ये ओहदे चों मैनू भी तनख्वाह देंदे ने। ठीक हो गया। मैं अगले दिन आया तो सुबह सुबह मैसेज आया हुआ 75,600 रुपये आपका इनाम निकला है। मैनू अंदाजा हो गया, मैं फोन चुक के मारिया, मैं आख्या किसी को तो बख्श दो। कहते ओ प्रोफेसर साहब तुहानू लग गया है। उनका काम ही है, बैठे इसी काम के लिए, घरों के घर बैठे हैं। अगर यही मोहब्बतें सच्ची हैं ना तो फिर नहीं बदले, फिर रहने दीजिए दुरूस। सच्ची मोहब्बत ये है, मन बदले, मिजाज बदले, दिल बदले, ज़ौक बदले, शौक बदले, अकीदा बदले, इल्म बदले, हकीकत मिले और बंदा दुनिया में रह के रब के साथ जुड़ जाए, फिर जिंदगी मजेदार बनती है, फिर कुरान मजा देता है। और ये कोई मुश्किल नहीं। हुजूर ने कहा रात को सोते हुए सिर्फ इतना पैकेज लगा लो कि मैंने सुबह फजर पढ़नी, अल्लाह पूरी रात यूं लिख देंगे जैसे इसने खड़े होके क़याम किया। सच्ची मोहब्बत तो हो ना, दिल तो हो, मन तो करे, मगर दावियां ते कदी दिल खट्टा हुंदा है। ਇਹਦੇ ਤੇ करके गल खत्म करना, गर्मी बहुत है। एक जुमला ना बोलते ने कि हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, ਇਹਦੇ ਤੇ मेरा चलान होया है। ਐਵੇਂ एक पुलिस वाले ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ बड़े चलान ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨਾ मैं मोबाइल इदां ਕੱਢ के ना ਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਾ भी मौलवी काल ਤੇ लगा, ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਲਈ मिलत चौक इशारे ਤੇ, ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ। मैं क्या की है? शीशा थले किता, मोबाइल सुन रहे हो? मैं क्या फिर की होया? मेरा मोबाइल है मैं सुने। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲੇ। मैं कहला जेड़ा मैं ये चू मिठा खान दिया ना तुम ही खा ला, काल तो मैंने मिलाई हुई नहीं थी, वैसे ही लगाया था। इतना भी दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। उसूल उसूल है, नाम नबी का गुलाम सभी का, हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, वखियां किसी होर नाल ते अखियां किसी होर नाल, ये नहीं जे चलना। ये दुनिया इत्थे चल जाता है। अल्लाह के यहाँ ऐसे नहीं है, वो सब जानता है, वो दिलों की ख़यानतों को जानता है, वो अंदर की सोच जानता है। तो आइए कुरान मजीद के साथ सिर्फ 6 महीने बाद 2 महीने बाद दरस पे नहीं, हर रात मुलाकात करें, हर दिन मुलाकात करें, बेशक एक आयत पढ़ें, बेशक एक आयत पढ़ें, जिंदगी बदल के रख देगा ये कुरान। सिर्फ इतना उसके ऊपर क्रॉस मैच करते जाए। मैंने अपने बेटे को खून देना था, बेटा मेरा था ग्रुप बी 1 था, डॉक्टर कहने लगे असी नहीं देना। मैं कहा जी की होया? कहने लगे भाई जिंदगी मौत का मसला है, पहले क्रॉस मैच होएगा, क्रॉस मैच करवाया हो गया, फिर एक और टेस्ट है जी इसमें कोई बीमारी ना हो। खून तो सारे एक जैसे होते हैं, लोग पहले ग्रुप देखते हैं, देखने में सारी सुन्नतें लगती हैं, मीठी मीठी लगती हैं, लेकिन पता चले जाएगा कि इस सुन्नत का ग्रुप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि नहीं मिलता, कलर मिलता है कि नहीं मिलता। बस औकात कलर मैच कर जाते हैं। शक्ल मोमिना होगी, क़यामत के दिन होगा, वुजू के आजाद चमक रहे होंगे और कौसर पे जमजम पीने, वो कौसर का जाम पीने आएंगे, रब दीवार मार देंगे,
کون ہے؟ لکھا ہے وہاں کوئی وہابی سنی شیعہ، وہاں عمل بتایا گیا ہے کہ حضور سے سچی محبت نہیں ہوگی، نام سنت کا ہوگا، کرتے بدعت ہوں گے مسلمان۔ خیر میں نے بلڈ دے دیا، کراس میچ ہو گیا، آیا پہلا قطرہ لگا ہے بیٹا، اسی وقت ڈیتھ ہو گئی، پہلا قطرہ صرف اندر کے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا جی یہ کیس کریں، اس پہ کون ہے لیبارٹری والا، کیسے اس نے کیا ہے، یہ تو نہیں ہوا، پرابلم بن گئی۔ سر جی صرف ایک قطرے دے فرق نال زندگی موت دا مسئلہ ہے۔ ایک جملہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی بہت بڑا ہے، ایک حرف بھی بڑا ہے، ایک نقطہ بھی بسا اوقات بندے کو مجرم بنا دیتا ہے۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو۔ میں محرم راز تھا، میں بڑا قریبی تھا، میں بڑا محب تھا، میں چاہنے والا تھا، میں بڑا کلوز تھا، مگر اس ایک نقطے کے فرق نے کیا بنا دیا؟ مجرم بنا کے رکھ دیا۔ اس لیے کتاب اللہ سے اپنا تعلق صرف حفظ کا نہیں، صرف ناظرے کا نہیں، صرف زیارت کا نہیں، صرف تلاوت کا نہیں، اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا، اور پھر آگے دعوت دینے کا، پھر جا کر کے بات بنے گی۔ مبارک ہے آج کی یہ مجلس اتنی گرمی میں آپ نے سجائی ہے، مبارک ہے اس بیٹے کے لیے، والدین کے لیے جس نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے، مبارک ہے اہل محلہ، اہل علاقہ کے لیے جس علاقے میں ایک کلی کا پھول کھلے تو خوشبو جو ہے وہ پتہ دیتی ہے، جس علاقے میں ایک بچہ قرآن مجید کا حافظ و محافظ بن جائے، اللہ کی رحمتوں کے نزول اس پہ رہتے ہیں، برکھا رہتی ہے۔ خیر بارش نہ ہو تو کہتے ہیں کہ فصل خراب ہوتی ہے، قرآن نہ ہو تو نسل خراب ہوتی ہے۔ پتہ کیجئے جن کے پاس قرآن نہیں، نسلیں خراب ہو چکی ہیں، تو اہتمام کیجئے گھروں کے اندر کم از کم ایک آیت، ایک رکوع ڈیلی کی بنیاد پہ، اکیڈمی، کسی استاذ، کسی قاری اپنے کام کرتے رہیں جو کرتے ہیں، اور ساتھ میں درستگی کریں، کہاں میرا عقیدہ غلط ہے صحیح کر لوں، کراس میچ، کہاں میرا معاملہ غلط ہے، کاروبار خود درست کروں۔ میں کہوں گا تو شاید آپ کو برا لگے، لیکن جس دن آپ نے فیصلہ لے لیا نا کہ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، سارا جگ بھی کہیں رہے پھر نہیں ہونی۔ جس دن اندر آواز آ گئی جھوٹ نہیں بولنا، پھر نہیں ہوگی۔ جس دن اندر سے آواز آ گئی سارا جگ بھی جی میرے نہ لڑ دے، میں زیادتی نہیں کرنی، جیڑا کرے گا انہوں وہ مبارک، آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور جس دن یہ فیصلہ ہو گیا گالیاں بھی دیتے ہیں تو دے لیں، ہم قرآن سنا کے جائیں نا تو کمنٹس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں ہوتی ہیں، کیوں میرے مسلک کا نہیں، اپنے مسلک کا گالی بھی دے دے نا، داد دے رہے ہوتے ہیں لوگ، اتنا تعصب کی انتہا ہو گئی ہے۔ اپنی پارٹی سیاسی یا غیر سیاسی، دینی یا دنیاوی ہو اچھی لگتی ہے، دوسروں کی جماعت کا ولی بھی ہو تو برا لگتا ہے، اور اپنا بدماش بھی ہو تو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ قرآن نے یہ اعتدال نہیں دیا، یہ میزان نہیں دیا، یہ ترازو نہیں دیا، تو لیے اپنے اعمال کو، معاملات کو، زندگی کو، سیرت کو انشاءاللہ قرآن مجید اتنی بلندیاں دیتا ہے کہ کل قیامت کو محبوب کا ساتھ بھی دے گا، قبر میں بھی روشنی اور وکیل بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل محلہ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، ارباب انتظامیہ کے لیے، قاری صاحب کے لیے، اساتذہ کے لیے، بچوں کے لیے اللہ خیر کا باعث بنائے اور ان بھلائیوں کو قبول کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى۔ اللہ ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہے اللہ تیری رحمتوں کا محتاج ہے، اللہ تیرے کرم کا محتاج ہے، اللہ ضرورت مند اور سائل ہے، اللہ سب لوگوں کی جائز ضرورت تمنائیں حاجتیں پوری فرما۔ اللہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، اللہ یہ اندر کی آواز ہے۔ اللہ ہم سارے فقیر ہیں، اللہ تیرے محتاج ہیں، اللہ فقیروں کی صدا سن لے۔ اللہ جس کی جو جائز تمنا حاجت اور آرزو ہے اللہ پوری فرما دے۔ اللہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے اللہ جائز ہے اللہ پوری فرما دے۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد دے دے، بیماروں کو شفا دے دے۔
اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، اور اللہ اپنی جناب سے دے دے، لوگوں کے ہاتھوں کی میل سے بچا لے۔ اللہ ہمارے جہاں بچے نہیں ہیں ان کو بچے عطا فرما، جو ہیں اللہ ان کو صحت والے بنا، فرما بردار بنا۔ اللہ جو جوان ہیں شادیوں کی پریشانی ہے اللہ ان کی معاونت فرما۔ اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے صحت کے لیے، اللہ ان کو صحت دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ اور جو ہمارے دوست احباب بڑے بزرگ چھوٹے اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ تیرے مہمان ہیں، اچھی مہمان نوازی فرمانا۔ اللہ قبر کو تحت نظر وسیع فرمانا، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرمانا، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ میرا وطن اس وقت آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہا ہے، اللہ اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی عالم اسلام میں اللہ مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ہم پریشان ہیں، اللہ ہماری مدد فرما۔ الہ العالمین حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، اخلاقیات، معاملات اور رویے اور کردار گفتار، اللہ اس کے اندر ایسی تبدیلی ہو کہ تجھ کو پسند آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔